السلام علیکم، ایڈوکیٹ احمد علی شیخ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. اور آج کا جو ہے ایک ولاگ میں نے بنانا ہی تھا، لیکن گزشتہ رات ایک ویڈیو وائرل ہوگی ایک دم سے اچانک سے، اور اتنی اچھی خاصی قسم کی وائرل ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں. ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ وہ شیئر کرے اور لوگوں تک پہنچائے، دنیا بھر میں پھیلائے، اور وہ جو کریکٹر ہے جس نے یہ حرکت کی اس کو ذلیل کرے. ہوا یہ کہ ہزارہ ایکسپریس منصیرہ میں ایک عورت جو کہ خود کو کرنل صاحب کی بیوی بتا رہی تھی، اس کو ٹنل میں جانے سے پولیس والوں نے روکا. وہ کہتے کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی، جو کہ نائب صوبے دار صاحب، جو ایکس نائب صوبے دار صاحب ہیں آرمی کے، جو ہیں لوگ وہ کہیں بھی چلے جائیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ صوبے دار یا جو بھی ان کا رینک ہو وہ لگا رہتا ہے. بیسیکلی یہ اے ایس آئی جو چند زیب ہے یہ نائب صوبے دار تھا آرمی میں. تو وہ کہتے کہ کانسٹیبل جو تھا اس نے جا کے روکا، اس نے کہا آپ نہیں جا سکتی. اس نے کہا میں کرنل کی بیوی ہوں، مجھے کیسے روک سکتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے. وہ کہتا ہے جی جو صوبے دار صاحب ہیں انہوں نے منع کی ہے. کہتی صوبے دار جو کہ اب اے ایس آئی ہے، ان کا ہیڈ ہے کانسٹیبل کا، تو اس نے روکا ہے. اس نے بھی کیوں روکا؟ گورنمنٹ کے آرڈر سے ڈیفینیٹلی. وہ خود تو نہیں بدماشی کر رہا تھا، اس کی باپ کی تھوڑی روڈ تھی، لیکن وہ ڈیوٹی کر رہا تھا. اس نے روکا ہے. پھر آگے سے اس خاتون نے جو ماشاءاللہ بدتمیزی کی ہے، جو اپنے منہ سے پھول جھڑے ہیں ان کے، وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیز جو ہے ویڈیو وائرل ہوگی، شدید قسم کی وائرل ہوگی، اور اس ہر جگہ ہیش ٹیگ چل پڑا، ہیش ٹیگ کرنل کی بیوی، کرنل کی بیوی، جس سے مجھے شدید اختلاف ہے. ہونا نہیں چاہیے ایسے، کیونکہ دیکھو بیسیکلی اس عورت نے جو کیا وہ طاقت کے نشے میں کیا، میں مانتا ہوں، لیکن وہ طاقت کا نشہ جو تھا وہ ڈائریکٹ فوج سے نہیں تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرنل صاحب اگر خود یہاں ہوتے، یا کوئی بھی یہ آرمی آفیسر کا جو رینک والا ہے جو خود یہاں ہوتا، وہ اتنی ایسی بدتمیزی کبھی نہ کرتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خود اس طرح بدتمیزی نہ کرتا، اور اسے پتا ہوتا کہ آگے سے روڈ کو اگر پابندی لگائی ہوئی ہے لوگوں کے گھسنے میں تو کوئی وجہ ہوگی. وہ ایویں ہی نہیں کوئی گھسنا چاہتا، وہ گھستا نہ. لیکن یہ خاتون جو تھی وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کرنل سے بھی، میں تو کہتا ہوں، بڑھ کے سمجھ رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا کرنل صاحب سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، یا وہ کٹ کھا کے آئی تھی، یا کرنل صاحب نے کوئی گلیاں شلیاں دی ہوں گی ان کو، لیکن جو غصے میں تھی، تو اللہ کرے وہ کرنل کی بیوی نہ ہو، ہمارا شک غلط ہو، اللہ کرے ہم ایسا غلط ہو، کیونکہ اس نے فوج کا نام بہت زیادہ خراب کیا، اور مجھے یقین ہے ان کو اس کو لازمی اس کو سزا ملے گی. کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی سنا ہے کہیں پہ کہ ڈی جی ایس پی آر وغیرہ نے بھی بتایا کہ اس کے خلاف نوٹس ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن بیسیکلی کارروائی اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتی نا، آرمی تو نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ آرمی آفیسر کی رینک کی نہیں ہے. شی از ناٹ آرمی پرسن ایٹ آل. اس کو آرمی پرسن مت سمجھو، مت کہو. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس نے غلطی کی، بہت چول ماری. ایک تو بیچارے جو پولیس والے ہیں وہ حکومت کے آرڈرز پہ بیٹھے تھے روڈ بلاک کر کے، ادھر ظاہرہ چٹائیاں بچھا کے وہ سو تو نہیں رہے تھے نا ستو پی کے، وہ بیچارے ڈیوٹی کر رہے تھے، روزے دار تھے. دن دہاڑے میں ان اتنا شدید قسم کی ان کی اسٹرگل ہوتی ہے، روزہ رکھ کے ہم لوگ تو جو ہیں سوئے رہتے ہیں سارا دن. لیکن پولیس کی جو ہے پچھلے دنوں یہ لاک ڈاؤن بڑا شدید قسم کا رہا، پولیس اور ڈاکٹرز وغیرہ کو چھٹی نہیں ملی. یہ لوگ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو وہ بیچارے اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور آپ ان سے آگے جا کے اتنی شدید قسم کی بدتمیزی کر رہی ہو. وہ بیچارہ روزے دار ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کا دماغ کھپا ہوا ہے، اور اوپر سے اس کو گالیاں شالیاں پڑ رہی ہیں. تو وہ کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو بہت زیادہ غصہ کر جاتا، لیکن اس نے اتنا نہیں کیا غصہ. مجھے لگتا ہے کہ اس کو لیڈی کانسٹیبل بلا لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں بلا سکا. ڈیفینیٹلی اب اس موٹر وے پہ کہاں سے پولیس، لیڈی پولیس آتی؟ انہوں نے جینٹس پولیس رکھی تھی، بہت رکھی تھی، رینجر تھے، سب لوگ ہوں گے، لیکن لیڈی پولیس تو نہیں اب ہر جگہ ہو سکتی نا. ان کا کام یہ جو ہے، یہ جو شہر کے اندر تھانے ہیں وہاں سے طلب کیا جا سکتا ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تو بلا لیتے. تو آپ لوگ اکثر لوگ سوچ رہے تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ، اور تجسس میں تھے کہ اے ایس آئی جو چند زیب صاحب ہے
انہوں نے کیوں نہیں لیڈی کانسٹیبل بلائی؟ وہ اس وجہ سے نہیں بلائی کیونکہ وہاں موٹر وے پہ نہیں آ سکتی تھی. موٹر وے پولیس میں بھی ایسا نہیں ہوتی, پیٹرولنگ میں لیڈیز نہیں ہوتی, دفتروں میں ہوتی ہیں, کمپیوٹر سیکشن میں ہوتی ہیں, لیکن ادھر نہیں ہوتی. خیر یہ وجہ تھی نہ بلانے کی. اور جو آپ اس کو سب کو اس عورت کی وجہ سے پورے ادارے کو میں نے دیکھا ہے یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں. مت دو, میں کہہ رہا ہوں مت دو, کیونکہ یقین کرو آرمی ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے. وہاں پہ انڈیا روز بروز بمباری کر رہا ہے. ہر دوسرے دن خبر آئی ہوتی ہے کہ ایل او سی پہ یہ ہوا, شہید ہو گئے. اور دیکھو فوجی کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ مت کرو. بیوی کو ٹارگٹ نہ کرو, فوجی کی ماں کو نہ کرو, بیٹیوں کو نہ کرو, بہنوں کو نہ کرو, ان کی اولاد کو نہ کرو. کیونکہ میں جانتا ہوں, کیونکہ یہ مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں یہ سب اس سپاہی کو تیار کرا کے, اس کی خدمت کر کے, اس سے بہت پیار کر کے, اس کو دعاؤں کے سائے میں اس کو بارڈر پہ بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ جا کے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے فوجی کی بیویوں کو بھی ان کی عزت کرو. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں. فوجیوں کے بچے جو ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے. آپ کہتے ہو یار اس کو ساری زندگی بہت فیسلٹیز ملتی ہیں, یتیم کو بھی بہت فیسلٹی ملتی ہے اگر فوجی کا بچہ ہو, فوجی افسر کا بچہ ہو. لیکن آپ دیکھو کہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی نعمت نہ باپ کا نعمت بدل نہیں ہو سکتی. آپ میں سے اگر کوئی بتاؤ, اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ فوجی کی موت سے زیادہ مل جاتی ہیں, باپ کے آرام سے کمی پوری ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آؤ اور آ کے فوجی کی بیٹے کی زندگی, یتیم کی زندگی سے اپنی زندگی کو ایکسچینج کر کے دکھاؤ ذرا. باپ ہی ہوتا ہے. شفقت باپ کی جو ہے وہ کوئی ادارہ کوئی فیسلٹی نہیں دے سکتی. آپ کو گولف کلب کی ممبرشپ دے دیں گے, آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے, آپ کو جو بھی کریں گے, لیکن باپ کی نعم البدل نہیں ہو سکتی کوئی بھی نعمت. میں پھر کہہ رہا ہوں, اس لیے نہ اس کو ایسے ٹیگ بناؤ کہ فوجی کی بیوی, اور نہ ہی اس ادارے کو ٹارگٹ کرو جو کہ ہمارے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. دیکھو جی, اور ایک اور بات بھی میں بتا دوں, اس ادارے کا ہی نائب صوبے دار چند زیب جو کہ اے ایس آئی ہے, وہی بہادر انسان جس کو میں واقعی سلوٹ کرتا ہوں, وہ بتائی جا رہی ہے میں اس کی بیوی ہوں, لیکن وہ آگے پتھر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا, گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا کہ گاڑی چلتی ہے چڑھ جائے اس پہ. تو سوچو یہ ہمارے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ ملک کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, ڈیوٹی پہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے مجھے ڈیوٹی ملی ہے کہ یہاں سے کوئی گار نہ گزرے, میں اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا. یہ لٹرلی آپ نے مظاہرہ دیکھا ہے رات کو, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے کل کہ اس نے اپنی جان کو آگے کر دیا. مطلب آگے جس نے ٹینک کے آگے نہیں لیٹ جاتا, یہ عملی مظاہرہ ہوا ہے. گاڑی کے آگے وہ لیٹ گیا, بیٹھ گیا, کھڑا ہو گیا, کہتا میرے اوپر سے کراس کر کے جاؤ. وہ بھی فوجی تھا. اور ایک اور وہ جو کانسٹیبل تھا, شمس کانسٹیبل تھا, وہ بھی فوجی تھا. یہ بھی سارے فوجی تھے, ایکس فوجی تھے. بے شک یہ اب پولیس میں ہے, پنجاب کی کے پی کے پولیس میں, لیکن یہ بھی آرمی آفیسر ہے, یہ بھی آرمی والے ہیں. تو آپ اگر اس کو ٹارگٹ کر رہے ہو وہاں سے, کیونکہ عورت نے مس بیہیو کیا پولیس والے کے ساتھ, تو لیکن آپ یہ بھی دیکھ لو, اس لیے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ اگلے والا بھی فوجی ہی تھا, اگلا والا پولیس تھا لیکن ایکس فوجی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو واقعی آرمی پرسن کی ریلیز ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کو کہنا بنتا ہے, لیکن اس طرح بیوی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. کمیونٹی کو آپ بہت برا کر رہے ہیں. ویڈیو مت کرو وائرل, ٹھیک ہے اس کو کرو, لیکن اس کو گالیاں, اس کے نیچے جو کیپشن لکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, میں حیران ہوں. ہر پیج پہ, ہر میم پیج پہ ہر بندہ بھر بول رہا ہے کہ یار یہ فوج بہت بدماش ہے. تو یہ چیز مجھے بہت بری لگ رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھو یار, انڈیا والے دیکھیں گے کیا کہیں گے, انہوں نے پہلے ہی ہمارے فوج سے وہ تنگ ہیں, کیونکہ ہر دوسرے دن وہ لوگ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پہ, لیکن ہماری پاک فوج جو ہے ان کے حملے کو ناکام بنا دیتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو تو غصہ ہے ہم پاک فوج پہ, تو لیکن وہ بدلہ نہیں لے پا رہے. لیکن آپ لوگ موقع دو گے, آپ لوگ اگر اس طرح کی ویڈیوز وائرل کرو گے, آپ لوگ اپنی ہی فوج کے خلاف بولو گے, اور میں یقین گارنٹی سے کہتا ہوں کہ فیس بک کے کئی پیجوں میں سے کئی پیج بڑے جو ہیں آرمی کے خلاف جو بکواس کر رہے ہیں وہ انڈین ہی ہیں, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. انڈینس ہندو ہیں, وہ چلا رہے ہیں پیچھے سے, بڑے خوش ہو رہے ہیں فوج کے خلاف بکواس کر کے, اور لوگوں کو اور بھڑکا رہے ہیں. لیکن آپ ذرا بیٹھ کے سارے ٹھنڈے دماغ سے سوچو, جو حرکت کی ہے وہ فوجی نے نہیں, اس کی بیوی نے کی ہے. اور جو ہیرو ہے اے ایس آئی, وہ بھی ایکس آرمی آفیسر ہے, آرمی مین ہے, آفیسر نہیں آرمی مین ہے. تو
صرف عورت کو ٹارگٹ کرو, بولو ہیش ٹیگ جاہل عورت, ہیش ٹیگ منحوس عورت, ہیش ٹیگ لانتی عورت, یا جو مرضی بولو, استغفر اللہ, روزہ بول نہیں سکتا میں, لیکن روزے کے بعد آپ لوگ لکھ رہے ہو نا, بہت جگہ میں نے دیکھا ہے, ہر جگہ بہت ضلالت ہو رہی ہے, عورت کو بہت زیادہ ہر جگہ اس کی میمز بننے لگ گئے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اور زیادہ معاملہ اٹھے گا. لیکن مجھے یقین ہے آپ لوگ اگر بیٹھ کے سوچو گے ٹھنڈے دماغ سے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حرکت کی کس نے, بدتمیزی کس نے کی ہے, ویڈیو میں ہیرو کون تھا, ولن کون تھا, آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا. پلیز اس میٹر کو ختم کرو. اور ہاں, لیکن عورت کو سزا ملنی چاہیے, عورت کو تو بالکل سزا ملنی چاہیے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ہر طرف سے ہونا چاہیے, اور اسے لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں ہماری پولیس کو پرچہ کرنا چاہیے, اور آرمی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. ہاں بیوی کا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے شوہر کو میں قصوروار بالکل نہیں کروں گا, ٹھہراؤں گا, کیونکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی ایسی لڑ رہی ہے. اس کا بچہ بیچارہ بڑی ٹینشن میں تھا کہ ماں میری پاگل ہو گئی ہے نا, ساتھ ہی مریض لگ رہی تھی, روزہ چڑھ گیا ہوگا لگتا ہے اس کو. چلو اللہ اس کو ہدایت دے, اور اللہ کرے وہ عورت جو ہے وہ آ کے سوشل میڈیا وغیرہ پہ معافی مانگ لے اپنے رویے کی, تاکہ وہ فضول مزید اس ادارے کو ضلالت سے بچا سکے. اوکے جی, اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. اللہ آپ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.